یہ آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک اسی نوعیت کی شورا بنا دی تھی، پورے ملک سے ان کے خیال کے مطابق علم و تقوی کے لحاظ سے ممتاز ترین شخصیات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پھر وہ شورا ہمارے نظم کا حصہ بن گئی، اس کو مسلمانوں کے ایک بڑے ملک میں قبولیت حاصل ہو گئی، اس کی بنیاد پر پوری قوم تیار ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی اچھے لوگ جمع کر دیے گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے انتخابات کرا کے۔ تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، وہ ہمارے ممدوح و مخدوم تھے، لیکن یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں ان سے بہت معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ناواقف محض تھے۔ چنانچہ ان کی اپنی سیاسی جد و جہد بھی یہ بتا رہی ہے کہ نہ وہ اس قوم سے واقف تھے، نہ سیاسی حقائق سے واقف تھے۔ اچھا غم صاحب، ایک دلچسپ بات جو انہوں نے یہاں فرمائی کہ یہ سب تابعین اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد بیعت جو ہیں ان سے وہ سیدنا امیر معاویہ ہی دلواتے زندگی کے اندر، چونکہ یہ بات واضح ہے کہ امیر معاویہ کسی کو نامزد کر کے چلے جاتے اور کہتے بیعت بعد میں ہو جائے، تو وہ عمل بھی ان کی نظر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب حوادث پیش آ چکے تھے، سیدنا علی جیسی شخصیت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس طرح ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح دیکھتے، اور جیسے ہی جنگ جمل میں وہ میدان میں آئے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ سیدہ ام المومنین کے ساتھ جمع ہوئے تھے سب کے سب چھوڑ کے آتے اور وہ کہتے کہ ہم علی کے مقابلے میں آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح جب صفین میں معرکہ ہوا تو ادھر ادھر سے سارے لوگ فوراً نکلتے اور نکل کر بیعت کر لیتے۔ اس کے بعد تحکیم ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میری خلافت کا فیصلہ اب دو لوگ مل کے بیٹھ کے کریں ثالثی کے طریقے پر۔ ہو گیا فیصلہ، وہاں تو بیٹھ گئے تھے نا لوگ، نہیں ہوا۔ تو سیاسی معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کر کے بتایا تھا کہ سیاسی معاملات میں وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جن کو سیاسی عصبیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو متعین کرنا، اس طرح کے لوگوں کو نامزد کرنا یہ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ سیاسی عصبیت جب لوگوں کو پیدا کرتی ہے تو یہ ایک دن میں ہو نہیں جاتا۔ آپ کیا کریں گے، یعنی کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی قبیلے ہوں گے، کوئی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی بڑے کام ہوں گے، ایک تاریخ بنے گی، اس کے نتیجے میں فطری لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے جو لیڈرشپ پیدا کی تھی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں کم و بیش ختم ہو گئی۔ لیڈرشپ صحابہ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تابعین کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیڈرشپ کہاں تھی اتنی بڑی سلطنت میں جس کو لوگ اس طرح قبول کر لیں؟ تو جو چیز سیدنا علی کے زمانے میں قبول نہیں ہو سکی، عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکا کہ باقی سارے کے سارے لوگ آ جاتے اور کہتے کہ حجاز میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، خلافت راشدہ کا احیاء ہو گیا ہے، اب ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ جب تلواریں کھنچ جاتی ہیں اور استبداد کے ذریعے سے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہو گئے، اس کے بعد پھر کوئی نظم بنانا اتنا آسان کام نہیں کہ 10 لوگوں کو آپ جمع کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ضیاء الحق صاحب نے میرے سامنے 10 نوعیت کے تجربات کیے علماء کے کہنے پر، سب کے سب ناکام ہو گئے، اور آخر میں وہی سیاست، وہی سیاسی جماعتیں، اور آخر میں وہی جنیجو صاحب، اور پھر ان کی بنائی ہوئی اسمبلی میں جو غیر جماعتی طور پر منتخب کرائی گئی وہی سب کچھ وجود میں آ گیا جس کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے اب مذہبی لوگوں کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔